زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تیری قسمت پہ راشکا رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، تیری قسمت پہ راشکا رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، آ جاتا ہے مجھ کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور معصوم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ گزارش بھی کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ ان محافل میں جو ماہانہ بنیاد پہ ہوتی ہیں، آپ جب جب ممکن ہو سکے اپنے لیے ذخیرہ آخرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے دین و دنیا کی بہتری کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بھی ان محافل میں باقاعدگی سے شریک ہوا کیجیے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ کافی طویل عرصہ اب ہو گیا ہے اس کو جو جاری و ساری ہے، اس کو 7 سال پر محیط عرصہ اب تک ہو چکا ہے اس پروگرام کو۔ تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے نہایت ہی متبرک مہینہ، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ پروگرام ماہانہ ہوتا ہے، تو گزشتہ ماہ جب یہ پروگرام ہو رہا تھا تو مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا۔ تو جب ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو مسجدوں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت یہ ساعتیں ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں سے جا ملی تھیں۔ تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ایک محفل میلاد منعقد کرا سکیں، لیکن ٹائمنگ کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ ہمارے نصیب میں یہ دوسری محفل اس مہینے میں آ گئی ہے۔ محفل پاک کا آغاز ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن حکیم سے کیا جائے گا، اور تلاوت قرآن حکیم کے متعلق میرے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جب تک مسلمان قوم غور و فکر کرتی رہی، تب تک مسلمان قوم برتر رہی، غالب رہی دنیا کی دیگر قوموں پر، اور ترقی کرتی رہی۔ جب سے مسلمانوں نے تفرقہ اپنایا ہے اور قرآن حکیم کے اندر غور و فکر کو چھوڑا ہے، پستی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ اسی میں اپنے مرشد کریم کے اس پیغام کے ساتھ
سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ عزیز دوستوں، تلاوت قرآن حکیم کے بعد اب ہم حمد باری تعالیٰ کی طرف چلیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مصور کی تصویر اس کے فن کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ایک مصور کی تصویر اس کے فن کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ آپ ایک تصویر کو دیکھتے ہیں اور اگر وہ تصویر آپ کو خوبصورت لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا اچھا مصور ہے۔ یہ جو پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجائی ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مصور ہو، اے بنانے والے۔ اب آپ نے سنا ہوگا آرٹس کونسل کا نام، وہاں پہ اہل فن جاتے ہیں، فنکار جاتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں جو اگر خود فنکار نہیں ہے تو کم سے کم فن نواز ہیں، وہ فن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ کیا وہاں پر ایک الٹریٹ آدمی جاتا ہے؟ کیا وہاں پہ ایسا آدمی جاتا ہے جس کو فن کی قدر ہی نہیں ہے؟ نہیں جاتا۔ تو دوستوں، میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کائنات رب کریم نے سجائی ہے، اس میں جتنی بھی مناظر ہیں یہ سب اسی کی تخلیق کرتا ہے۔ اگر یہ مناظر ہماری توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں، اگر ان مناظر کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں اس کے مصور کا خیال نہ آئے، اگر ان مناظر کو دیکھ کر ان کے بنانے والے کی حمد و ثنا کی طرف ذہن اور دل متوجہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جاہل ہیں۔ ایک خوبصورت تصویر دیکھ کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبردست تصویر بنائی ہے، اوریجنل بالکل لگ رہی ہے، اصلی۔ آپ اچھا شعر سن کے بھی واہ واہ کہہ رہے ہیں، شاعری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آسمان، اس وقت اس میں کتنے مختلف طرح کے رنگ ہیں، سینٹر میں سے ڈارک نیل، زیادہ نیلا ہے، جیسے جیسے آگے جا رہا ہے وہ سفیدی کی طرف مائل ہے، اور جہاں یہ غروب ہو رہا ہے وہاں پہ سنہرا ہے، پھر سرخ ہے، پھر سرخ تر ہے، پھر گہرا سرخ ہے، اور پھر اس کا جب مغرب ہو جائے گی تو اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں، ان سے ماحول کا حسن ہے۔ یہ چڑیوں کی چہکار آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ جو ہوا دھیرے دھیرے آہستہ خرام چلنے والی ہوا آپ کو ٹکراتی جا رہی ہے، یہ بلا وجہ نہیں ٹکراتی جا رہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کا پاس نہیں کریں، یہ نشانیاں فیل ہو جائیں، ہم کو ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے میں اگر یہ نشانیاں فیل ہو جائیں تو کس کی غلطی ہے؟
اگر ہم اس کی حمد نہ کریں، اگر ہم اس کی تعریف نہ کریں ان نشانوں کو دیکھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جاہل ہیں، اس حوالے سے جاہل ہیں کہ ہمیں اللہ کی نشانیاں لبیک نہیں کہنی۔ قرآن حکیم کے اندر یہ بات کھول کے بیان کر دی گئی ہے کہ ہماری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، تم لوگ غور و فکر کیا کرو ان باتوں کے اوپر۔ تو اس تمہید سے میں نے تھوڑی سی ادنا سی کوشش کی کہ حمد باری تعالیٰ کا مفہوم تھوڑا سا جو میں سمجھاؤں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اب حمد باری تعالیٰ کے لیے میں درخواست گزار ہوں اپنے پیارے دوست اور بھائی زین العابدین آوان سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رب ذوالجلال میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی نہیں نظیر تیری رب ذوالجلال، کوئی نہیں نظیر تیری اے رب ذوالجلال، تیری تخلیق سے ظاہر تیرا کمال، مسئول تیری ذات ہے، سائل ہے ہر کوئی، مسئول تیری ذات ہے، سائل ہے ہر کوئی، کرتا ہے تو ہی پورا ہر ایک بندے کا سوال، کرتا ہے تو ہی پورا ہر ایک بندے کا سوال، جپتے ہیں تیرے نام کی مالا، جو صبح ہو شام، جپتے ہیں تیرے نام کی مالا، جو صبح ہو شام، دیکھا ہے ان کے منہ پہ تیری یاد کا جمال، دیکھا ہے ان کے منہ پہ تیری یاد کا جمال، تسکین قلب و روح کا سامان، اے ریاض، تسکین قلب و روح کا سامان، اے
تسبیح ذوالجلال نعت رسول پاک ہے، تسبیح ذوالجلال ہے ہر تیری تخلیق سے ظاہر تیرا ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تو زین العابدین آوان، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ گلا بھی ان کا مناسب حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک حمد پیش کری ہے. دوستوں، اب ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے. نعت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی خوبیاں، اوصاف حمیدہ کا بیان، اس کی تعریف ہے. قرآن حکیم کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے. اور اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پورے قرآن پاک کا کسی ایک ذات مبارکہ پر نازل ہونا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اس کی کیا عظمت ہوگی. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پورا قرآن خود نعت شریف ہے، اور بالخصوص طور پہ جو آیات آئی ہیں اس میں سے ایک آیت یوں کر کے ہے کہ لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو آج ہم اس محفل میں، جب یہ محفل تھوڑی آگے بڑھے گی، ہم اس میں ایک محفل مذاکرہ کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہے. آج ہم نے اس میں تقریر کا جو پورشن ہوتا تھا ہمارا 20 منٹ کا، وہ حذف کرتے ہوئے اس میں گروپ ڈسکشن رکھا ہے، جس میں آپ سب معزز دوستوں حاضرین محفل کو موقع دیا جائے گا اور آپ سے آپ کی رائے معلوم کی جائے گی ایک مخصوص سوال کے اوپر. تو اس وقت نعت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضرین محفل کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات متوجہ کے سماعت کیجیے. اس وقت نعت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضرین محفل کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات متوجہ کے سماعت کیجیے اور درود شریف مل کے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. پہلے میں ایک ایسی نعت پیش کرنا چاہوں گا جو ربیع الاول کی مناسبت سے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ. عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ. جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا جزاک اللہ مل کے یہ ربائی میرے ساتھ پڑھی پیچھے لکھی ہے بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله آپ جو دو دوست آئے ہیں آپ میں سے کوئی نعت پڑھنے کا خواہش مند ہے؟ کوئی نعت شریف یاد ہے آپ کو تو آپ بتا سکتے ہیں ابھی بھی یا بعد میں دوران محفل نعت کی بک دیجیے گا. تو ہمارے پاس یہ جو پلیٹ فارم ہے نا یہ ایک اوپن پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں اگر آپ نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نعت پڑھیے, ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھیں, تلاوت کرنا چاہتے ہیں تلاوت کریں. اگر آپ کوئی تقریر پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے متن دکھا دیں آپ نے کیا تیار کیا ہے, اس کے بعد آپ وہ پیش کر سکتے ہیں. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو, اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو. اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت, اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت, خاک طیبہ
جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ان میں سے اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ چہرہ مبارک دکھائی نہیں دیا، پائے مبارک دکھائی دیے، چہرہ مبارک کی نگاہ نہیں ٹھہرتی، اور یہ بات کہ چہرہ مبارکہ کی طرف نظر خواب میں نہیں اٹھ پاتی، وہ دھندلا نظر آتا ہے یا تو اس طرف نظر جاتی ہی نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے شعر آپ دیکھیے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کیا ہے، عالمین کا رب ہے۔ یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں عالمین کا رب ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف جب قرآن پاک میں آتا ہے تو آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جتنے عالمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اتنے ہی عالمین کے لیے رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی رحمت نے پوری تخلیقات کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ چھپے رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کس نے کیا گناہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ایک مظاہرہ ہے۔ یہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستار العیوبی کا اظہار ہوتا ہے، عیبوں کو چھپانے والی ذات۔ کلمے میں بھی یہ کہ بے شک تو عیبوں کو چھپانے والا، غیبوں کو جاننے والا ہے اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا۔ تو شعر دیکھیے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے۔ روشنی کا سایہ ہوتا ہے؟ روشنی کا سایہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ نور علی نور ہے، نور کا کیسے سایہ ہوگا؟ میرے مرشد کریم خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نور ایسی روشنی ہے جو روشنی سے بھی زیادہ لطیف ہے، اور روشنی کی تو رفتار سائنٹسٹ نے کیلکولیٹ کری ہے کہ
مطلب 1.15 کچھ 88,000 کتنے میل ہے؟ 3 exponent 8. دوبارہ بتائیے گا. 3 exponent 8. ٹھیک ہے. 3 اور exponent 8. نور کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ نور کے لیے پوچھنا کہ تمہاری رفتار کتنی ہے خود مزے کا خیز بات ہے، کیونکہ وہ اتنی لطیف و اتنی پرسرعت روشنی ہے کہ بیک وقت پوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور. ابھی اذان کو سماعت کیجیے تو جواب دیجیے، ہم وقفہ کریں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے پہلے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا ہو. او بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو. دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے دوسرے نعت خواں بھائی تشریف لائیں. ہمیں ہمیشہ اس بات کی شکایت رہی، یہاں پہ اس بات کا ہمیشہ قلق رہا کہ ہمارے پاس نعت خواں کی کمی رہتی. تو آج میرے محترم بھائی حسن شہزاد عثمانی کی درخواست پر ہمارے محترم دوست تشریف لائیں. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ ہر مہینے اس پروگرام کے اندر ویلکم ہیں. اگر آپ کے بعد گنجائش ہو تو ہم بھی چاہیں گے کہ آپ ہر مہینے اس پروگرام میں تشریف لائیں. چند اشعار حاضرین محفل کی نظر. کلام جن شاعر کا ہے جناب نظر ایٹوی صاحب. رحمت حق ہے اس کی شیدائی، رحمت حق ہے اس کی شیدائی، جو محمد کا ہے تمنائی. رحمت حق ہے اس کی شیدائی، جو محمد کا ہے تمنائی. اور آرزو اس کی منزلوں نے کی، آرزو اس کی منزلوں نے کی، آپ کی راہ جس نے اپنائی، آپ کی راہ
جس نے اپنائی، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، شکریہ، اتنے دروازہ علوم کھلے، اتنے دروازہ علوم کھلے، سیرت پاک جتنی دہرائی، سیرت پاک جتنی دہرائی، حکم خیر البشر کا پاتے ہی، حکم خیر البشر کا پاتے ہی، سنگ ریزوں نے بھی زباں پائی، سنگ ریزوں نے بھی زباں پائی، اور حق تعالیٰ کی ہر صفت تم نے، حق تعالیٰ کی ہر صفت تم نے مختلف زاویوں سے سمجھائی، مختلف زاویوں سے سمجھائی، کافرہ مومنہ ہوئی پل میں۔ ایک خاتون تھی جو کچرا پھینکتی، مسلسل کچرا پھینکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ نماز پڑھ جاتے۔ ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کی خیر دریافت کی اور اتنے حسن اخلاق سے پیش آئے کہ وہ عورت جو تھی مسلمان، کافرہ مومنہ ہوئی پل میں، اللہ اللہ تیری مسیحائی، اللہ اللہ تیری مسیحائی، اور انتشار حیات ختم ہوا، انتشار حیات ختم ہوا، مرکزیت وجود میں آئی، مرکزیت وجود میں آئی، رحمت حق ہے اس کی شیدائی، جو محمد کا ہے تمنائی۔ میں ملتمس ہوں محترم جاوید بھائی سے کہ یہاں تشریف لائیں اور مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہے، پھر جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہے، پھر ان
تصادہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، میں اکیلا اور مساحل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مساحل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مساحل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سیوا احانہ بار بار، اور لپٹنا ملتزم سیوا احانہ بار بار، سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور، سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور، سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور، چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب و مستجار، چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب و مستجار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو
کہ سنے تیرے سوا میری پکار؟ کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار؟ غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس بھی دیکھتا گر سے گنبد کی بہار، اس برس بھی دیکھتا گر سے گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ یہ تھے محترم سعید بھائی۔ اب میں گزارش کروں گا جو ہمارے یہاں کم سن شناخواہ موجود ہیں، سب سے پہلے گل رحمان کہ وہ یہاں پر آئیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر، کیف طاری ہے قلم پر، سبز گنبد دیکھ کر، ہے مقدر یاوری پر، ہے مقدر یاوری پر، سبز گنبد دیکھ کر، پھر نہ کیوں جوں میں شاگرد، سبز گنبد دیکھ کر، مسجد نبوی پہ پہنچے، مسجد نبوی پہ پہنچے، مرحبا صلی علی، مسجد نبوی پہ پہنچے، مرحبا صلی علی، ہو گیا جاری زباں پر، ہو گیا جاری زباں پر، سبز گنبد دیکھ کر، لکھ رہا ہوں نعت سرور، سبز گنبد دیکھ کر۔ نعت خوانی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میں دعوت گزار ہوں اینب سے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کی موجی کرم مصطفیٰ آ گئی، بن کی موجی کرم مصطفیٰ آ گئی، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، ساری عالم کی
مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کی مشکل کشا آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ آمنہ کا مقدر سنوارا گیا، آمنہ کا مقدر سنوارا گیا، گود میں چاند جس کے اتارا گیا، گود میں چاند جس کے اتارا گیا، حور و غلمان سلامی کو جھکنے لگے، حور و غلمان سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ دونوں عالم کی قسمتیں بدلنے لگیں، دونوں عالم کی قسمتیں بدلنے لگیں، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ بن گئی زمین عشق باغ جنا، بن گئی زمین عشق باغ جنا، سج گئی آسماں کھل اٹھا گلستاں، سج گئی آسماں کھل اٹھا گلستاں، مانگ لو رحمتیں کھول لو جھولیاں، مانگ لو رحمتیں کھول لو جھولیاں، دین خیرات حاجت روا گئے، دین خیرات حاجت روا گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ ہے نا بہت خوب بھائی، امپروومنٹ آتی جا رہی ہے آپ کے اندر، ہر مہینے ان کی امی ابو کو میری طرف سے مبارکباد دیجیے اور سلام بھی کہیے کہ ماشاءاللہ یہ نعت خواہ بنتی جا رہی ہیں۔ اور کوئی ہے بچہ، ان کا کیا نام ہے؟ اس کا نام جو بیٹا فائدہ دیکھ کے فائدہ نام ہے، یہ میری بھتیجی ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم یہ دیکھیں کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک کے چاند تارے دن مناتے جائیں گے، تلک کے ہی آنے جانتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھوں کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیز دوستوں، اب وہ مرحلہ آ چکا ہے اس محفل کے اندر کہ اب ہم بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، بہت شکریہ۔
اب محفل میں ہم اس مرحلے پر ہیں کہ جب ہم ایک محفل مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں. اب محفل میں ہم اس مرحلے پر ہیں کہ جب ہم ایک محفل مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہماری بہنیں جو وہاں بیٹھی ہیں وہ آگے آ جائیں، اس ایریا میں آ کے بیٹھیں، اور ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیتے ہیں. آج اس دور میں، اس معاشرے میں، ہر پاکستانی، ہر مسلمان ہمیں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خاطر جان قربان کر سکتا ہوں. لیکن جب ہم اس کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو دیا. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا صرف نعرے لگا دینا ہی کافی ہے یا اپنی عمل کے اندر ہمیں کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو یہاں پہ جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ بالکل ہر پاکستانی مطلب فرد کے لیے جو ہے یہ اس میں بہت ساری جو ہے نا مطلب بہتری کی چیزیں ہیں. اور اس میں کہوں گا کہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ حرمت رسول کا جان بھی قربان ہے، لیکن ہم لوگ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم جو طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہمیں سکھایا ہے، ہم اس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایفرٹس بھی شاید نہیں کرتے. ایک تو یہ ہو کہ ہم کچھ کوشش کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا تھا عام زندگی کے اندر تو آپ کیا فرماتے تھے. ہم سیرت کے حوالے سے کوئی کتاب ہم نے نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ پڑھی بھی ہے تو کبھی اس زمانے میں پڑھی تھی، اس کو بار بار ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی تھی اس کے جو مسائل آتے تھے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے تھے. تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے ایک امتی ان کا ویسا بنے، ہم ویسے نہیں ہیں، اور ہمیں اس کو مطلب ویسا بننے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور بار بار کرنا پڑے گا اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا پڑے گا. اس کے لیے بہت ساری محنت ہے اور تکلیف ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی کہ کتنی مشکل سے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا اور جو ہے وہ ہمیں پھر اس پر اندازہ ہوگا. بہرحال لیکن اس میں یہ ہے کہ جو نعرہ ہم لگا رہے ہیں وہ پریکٹیکلی بالکل زیرو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ زندگی گزاریں جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک امتی گزارے. اور باقی باتیں بہت ساری ہیں لیکن یہ ہے کہ میں سب کو یہاں پہ کچھ نہ کچھ کہنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ اس کو ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو موضوع ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نارمل زندگی میں کہ ایک مسلمان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ حرمت رسول کی پاسداری اگر ہمارے ذمے ہے جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا اس کے میرٹ پہ ہم پورا اترتے ہیں؟ اگر آپ کسی کمپنی میں اپوائنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اب ہم ایسے ہیں کہ ہم ایلیجیبل بھی نہیں ہیں اور ہم وہ جاب بھی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری آرگنائزیشن نقصان میں جا رہی ہے. تو ہم وہ ایسے امپلائی ہیں ایک کمپنی کے جو کہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہہ دیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم زبانی جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، میرے ماں باپ بھی قربان ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے شاید زبانی جمع خرچ بہت زیادہ کر لیا اس کے اوپر. اور عملی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ نعرے بھی لگا لیے، سب کر لیے، اب اذان کا وقت آیا تو ہم گھروں میں آ کے سو گئے. رات میں کیونکہ دیر سے ہم آئے تھے کہیں سے اسی طرح کی باتیں کر کے تو شاید فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلی. تو یہ اگر ہماری کیفیات ہیں اور یہ ہمارے معمولات ہیں تو پھر اس نعرے سے ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ضمیر ہمیں سونے کیسے دے رہا ہے کہ ہم رات کو تم نے یہ نعرے لگائے، تم نے اتنا بڑا بیان سنا، مولوی کے ساتھ تم نے ہر بات کے اوپر تائید کر کے زور سے نعرہ تکبیر بھی لگوایا،
اور جب آپ فجر کی نماز کا وقت آیا، مؤذن اذان دے رہا ہے اور سو رہے ہیں آپ. تو یہ جب آپ عملی طور پہ فیل ہو گئے ہیں اور زبانی طور پہ بہت آگے نکل گئے ہم لوگ، تو کہتے ہیں نا کہ انگریزوں نے اپنی کتابیں لکھی، انہیں کو پڑھ کر وہ ترقی کر گئے، اور ہمارے پاس تو صحیفے آئے اور ان کو چوم کے بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے صرف چوما، ہم نے پڑھائی نہیں. ہم نے نبی کی سیرت کو صرف بہت اچھا جانا، لیکن اس کو عملی طور پہ پہچانا ہی نہیں کہ وہ اس کی عملی روح کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کر کے دکھایا. اس کا مطلب عمل جو ہے وہ زیادہ بڑھ کر تھا، عمل زیادہ بڑھ کر تھا، اور ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. ہم نے صرف باتوں کو کنسنٹریٹ بھی نہیں کرا، صرف سنا اور اس کو بس سنا اور بس ختم کر دیا، فراموش کر دیا. بہت شکریہ. تعارف بتائیں. میرا نام سید وجاد علی بخاری ہے. اور یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، تو لوگ کیا اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو جیسے نعرے لگاتے ہیں اور گھر آ کر وہ سب بھول جاتے ہیں. لوگوں کے منہ پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. لوگ منافقت اختیار کرتے ہیں. جیسے آپ یہ بول رہے ہو کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہو، یا جیسے آپ بہت ریسکیوز ہو گئی، چیپا یا ایدھی وغیرہ، یہ تو اصل ہے. لیکن اور جو لوگوں نے کھول کے رکھ لی ہیں، تو یہ کیا لوگ آپ کے گھر پہ آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم بیماروں کی مدد کریں گے، تو کیا وہ لوگ اصل میں کرتے ہیں؟ آپ سے چندہ تو مانگ کے لے جاتے ہیں، لیکن وہ چندہ اپنے ہی کام میں لا رہے ہوتے ہیں اور کسی کے کام میں نہیں لا رہے ہوتے. کوشش کریں نا، اب یہ تو ٹیسٹ ہے آپ کا. کچھ بھی بولیں، تھوڑا سا ایک جملہ ہی بول دیں. میرا نام سید اشر علی بخاری ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، بہت غلط ہے. یہ کچھ کرتے تو ہے نہیں، فائدہ بولنے کا. تو پھر کیوں بولتے ہیں آپ کے خیال میں؟ یا اس نعرے کا کیا مطلب بنا پھر؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پیاس لگے گی تو میں پانی پیوں گا، تو اس کا تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان؟ کیا خیال ہے آپ؟ پبلسٹی کے لیے. چلیے آگے بڑھائیں. اب کس کو آپ میں سے کوئی بولنا چاہے گا پہلے؟ فرحان بھائی. جی ہاں. ماشاء اللہ، مجھ سے پہلے بہت لوگوں نے اس پہ بیان کیا، جیسے حسن بھائی ہو گئے، زین بھائی. تو میں یہی کہوں گا، سب سے پہلے تو ہمیں حقوق العباد ادا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت. وہ تو ہم ادا کرتے نہیں، جو ہم پہ فرض ہے. صحیح. تو میں یہی کہوں گا کہ جب آپ فرض کو پورا کریں گے تو آپ کو آگے آگے سب کچھ نظر آئے گا. قرآن شریف کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھیں، تو آپ کو ساری چیزیں جو ہے کہ حقیقت نظر آئے گی، اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دین دنیا دونوں میں ترقی. اچھا، قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آپ نے کہا ہے، اس میں کیا بینیفٹس آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں جو آپ کو سمجھ آئے گی، تو اس کے جو آپ تلاوت کریں اس کا ترجمے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا بیان کیا گیا ہے. اس میں آپ کو زندگی گزارنے کے سارے طریقے بیان کیے گئے، اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ دین دنیا دونوں میں ترقی. ویری گڈ. جی میرا نام سہیل عظیمی ہے اور میں کلندر شور اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہوں. حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کی کا دعویٰ تو بہت ہی آسان ہے، یہ ہم سب کیا کرتے ہیں. لیکن اس کی مثال جو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے کہ ایسی قیمتی، میں سمجھتا ہوں گاڑی کی مانند ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، اور آپ اترا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ قیمتی گاڑی ہے، کیا آپ کے پاس ہے؟ لیکن وہ خود اس گاڑی کو استعمال نہیں کرتا، وہ اس کو سفر نہیں کرتا، وہ جو اس کی سہولیات ہیں وہ اس سے قطعی مستثنیٰ ہے. لہٰذا اس کی مثال بالکل جو تعلیمات رسول کی جو مثال ہے وہ بالکل اس قیمتی گاڑی کی مانند ہے، جس سے ہم صرف ایک فخر سے بیان تو کرتے ہیں لیکن اسے استعمال نہیں کرتے. دوسرے جو ہمارے معاشرے کی جو نامواری ہے، جو ہمارے آپس کے جو ناتفاقیاں ہیں، جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، امت مسلمہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ
جو تقسیمی عناصر، ایک دوسرے کو تقسیم کرنے والے جو عناصر ہیں وہ ہمارے ہی یہاں پہ پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں مذاق کا اور نشانہ بنے ہوئے ہیں، تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو ہم دیکھیں اور جو قرآنی تعلیمات ہیں اس سے ہم استفادہ حاصل کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پیغمبرانہ تعلیم سے روشناس کروائیں، ان کو جو مختلف پیغمبران علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اس کی کتاب لا کر دیں۔ جو سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو بچے جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کر ہمیں فالو کرتے ہیں، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، اور انہوں نے جوانی کی ایج تک پہنچتے پہنچتے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام جو ہماری جو دین ہے وہ صرف چند مذہبی رسومات کی ادائیگی اور چند چیزوں کے اظہار کا نام ہی اسلام ہے، اور اس کے بعد وہ ہم لوگ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب عملی زندگی کا وقت آتا ہے، لین دین کا مقام آتا ہے، شادی ہے، میت ہے اور دنیاوی امور ہیں، اس میں ہم قطعی بالکل ایک برعکس چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی صحیح ہے، وہ اس پہ احتجاج تو نہیں کرتے، وہ اس کو حرف آخر سمجھ کے وہ اس کو اپنے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور یوں ہماری جو سوسائٹی ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس بات سے روشناس کروائیں کہ سیرت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے سامنے بیان کریں، پیغمبرانہ تعلیم کی اپنی کتابیں ان کو دی جائیں، اسکول کی جو سلیبس میں اس کی تعلیمات کو اس کا حصہ بنایا جائے، ان پر ویڈیوز دکھائی جائیں، مختلف ڈاکومنٹریز چلائی جائیں، تاکہ یہ جتنی بھی جو مختلف جو چیزیں ہیں، ڈرامے ہیں یا وہ مختلف تھیٹر ہیں، جو تفریحات پر مبنی جو پروگرامز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی ان کو ان کی جو علم میں اضافہ ہوگا، ایک آبیاری ہوگی ان کے ذہنوں میں، کیونکہ ان کے ذہن فریش ہوتے ہیں، کچے ذہن ہوتے ہیں، تو تب ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس سے روشناس ہو رہی ہے اور وہ سیرت کو اپنا رہی ہے اور معاشرے میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تب ہم یہ کہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، تو ہم یہ کہتے ہوئے بھی اچھا لگیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس طرح کا جو گروپ ڈسکشن ہے اس کی کچھ افادیت ہے؟ اس کی افادیت یہ ہے کہ جب ہم باہر جائیں گے، لوگوں میں بیان کریں گے، دوستوں سے بیان کریں گے، وہ بھی سوچیں گے، وہ بھی آئیں گے، ممکن ہے وہ بھی اگلی نشست میں وہ بھی تشریف لے آئیں، اس طریقے سے ایک سے دوسرے میں بات پھیلے گی۔ اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کچھ نئے مہمان بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس طریقے سے بات ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں پھیلے گی، تو دیے سے دیے جلے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم ایسا بھی لائے گا کہ ہم اس چیز کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا زین، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو گروپ ڈسکشن ہوتا ہے اس کی کیا افادیت ہے، آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ افادیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک انسان جس معاشرے سے اٹھ کے آتا ہے، جس سراؤنڈنگ سے اٹھ کے آتا ہے، وہ صرف انہی ڈائمینشنز میں سوچ سکتا ہے، لیکن جب مختلف لوگ آگے بیٹھتے ہیں، مختلف ذہنوں کے لوگ آگے بیٹھتے ہیں، تو نئے پوائنٹس مطلب یہ کہتے ہیں شعور میں ایک نئی کرن پھوٹتی ہے، تو بالکل ایسی بات ہوتی ہے کہ جب وہ اس زاویے سے بتاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اس طریقے سے ہم نے سوچا ہی نہیں، تو یقیناً وہ انسان ہمارے انفارمیشن میں، ہماری نالج میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر ہم بات جب دوسرے سے کرتے ہیں تو کوئی دوسرا بھی ہمیں ایک نئی بات بتا دیتا ہے، یا ہماری کوئی بات اس کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو ایک بہت ہائی لیول کے اوپر ایکسچینج آف نالج ہوتا ہے۔ اور اسلامک اسٹیٹ یعنی کہ اسلامی نظام حکومت میں اگر یہ چیز لائی جائے تو اس میں 8ویں جو اس کی رکن ہے وہ یہی ہے کہ نالج کا ایکسچینج ہونا چاہیے۔ اسلامی حکومت کی نشانی 8ویں یہ ہے کہ اس میں نالج کا ایکسچینج بہت بڑے لیول کے اوپر ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، تو ہم ایکسچینج آف نالج کر رہے ہیں، ایکسچینج آف نالج کر رہے ہیں۔ جی سعید بھائی، آپ کیا اظہار خیال کرنا چاہیں گے موضوع پر؟ سر میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کہوں گا۔ نہیں نیکسٹ ٹائم تو پھر آتا ہی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے آپ کے ذہن جو بھی خیالات ہوں، چاہے ایک بھی جملے ہوں، ہم ضرور سننا چاہیں گے آپ۔ اس کے لیے تو یہی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا نقش قدم پر چلیں، ان کی کیوں نہیں چلتے ہم لوگ؟ یہ تو آج کل کے جو علماء کرام آ چکے ہیں، جو الگ مطلب ایک صف بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو اکثر لوگوں کو اپنی طرف لے لیتے ہیں، اور ان کو ایسا بھی ایک مطلب وہ لوگ کرتے ہیں کہ کچھ حدیث اپنی طرف سے بھی بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں زوال کی طرف ہو رہے ہیں، مطلب جا رہے ہیں۔ اگر ان کے نقش قدم پر صحیح اگر ایک علماء ہیں، ایک علماء کرام ہیں جو صحیح ہوں بالکل، اور صحیح واضح طور پر جو بیان کریں،
جو ان کی زندگی کے پہلو ہیں وہ اگر واضح طور پر آگے دکھائے جائیں، بتایا جائیں، تو انشاءاللہ میرے خیال میں کہ یہ زوال بھی ختم ہو جائے گا ہمارے پاکستان سے، جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس وقت. اور یہ جو جھوٹے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ کیونکہ اس سے عمل کرنا ہی سب سے بہترین ان کا وہ ہے. مطلب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نعرے سچے نہیں ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کا کیا مقصد ہے وہ؟ سر یہ تو بس لوگوں میں اپنا وہ ریاکاری کرنا ہے، مطلب کہ دکھاوا اپنا، میرے خیال میں. بہت شکریہ سعید بھائی، اب ان کو دیجیے. جاوید بھائی یہ بہت اچھی تربیت گاہ ہے، یہاں سے بہت اچھے اچھے لوگ نکل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ بھی تشریف لے آئیں، اب آپ بھی کچھ ارشاد فرما کے جائیں. انشاءاللہ. اچھا چلے میں ایک سوال کا جواب دیں پھر آپ کی جاوخی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو طریقہ دیا زندگی گزارنے کا، اس میں صرف نماز ہوتی تھی کیا؟ اسلام کے صرف نماز ہے؟ تو وہ کیا طریقہ کار دے کے گئے ہیں ہمیں اور ہم کیوں اس پہ عمل نہیں کر رہے؟ کیونکہ آج کل لوگ اپنے کام کاج کو دیکھتے ہیں اور ان کاموں سے بالکل دور ہیں. اور آج کل دیکھ رہے ہیں آپ جیسا کہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی ہے، کہ کس چیز کا مسلمان بھائی ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لے رہا ہے تو وہ یہ تو غلط بات ہو گئی نا. انسان مسلمان یعنی کہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں یعنی کہ ایک دوسرے کا قتل کیوں کر رہے ہیں، خون کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرا کہنا یہی. صحیح. اچھا ایک میرا سوال اور یہ ہے کہ آپ بتائیے گا آپ کے نزدیک کیا ریزن ہے کہ ہم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے پوچھوں سب سے بیسٹ کون ہے؟ آپ کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو فالو کرو. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے نزدیک کیا جواب ہے؟ میرے نزدیک یہی جواب تھا. نہیں بہت کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا، یا کسی بھائی کے بھی ذہن میں، یا بہنوں کے ذہن میں. آپ کے ذہن میں ہے؟ دیجیے گا نہیں. اصل میں اس کا جواب جو ہے وہ کافی تلخ ہے. شکریہ آپ کے آپریشن کا. اس کا جواب کافی تلخ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہی نہیں ہونا چاہتے. ہم کامیاب نہیں ہونا چاہتے. پریکٹیکلی ہم کامیابی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے جب سے دیکھا ہے ہماری جو حالت ہے مسلمانوں کی، ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، ہر طرح سے جو ہم بالکل ہراساں ہو کے رہ گئے ہیں. ہم نے مقدر میں ہمیشہ ہمیں ناکامی ہی دیکھی ہے. مسلمان قوم نے، نئی نسل جو آ رہی ہے وہ بھی اس بات سے خوف زدہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ناکامی ہے. انہوں نے دیکھا ہی ہے کہ یار مسلمانوں کے ساتھ دوسری اقواموں کا کیا سلوک ہے. مسلمان جو ہیں وہ علمی طور پہ کتنے گر چکے ہیں، اخلاقی طور پہ کتنے گر چکے ہیں. تو ہم لوگ اب اچھا ہونے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انسان جس چیز سے واقف نہیں ہوتا اس کو جب وہ چیز مل رہی ہوتی ہے تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے. ایک نئی چیز جب انسان کے پاس آتی ہے تو انسان خوف زدہ ہوتا ہے. کوئی نیا معاملہ پیش آ جائے، کوئی نئی چیز ہو جائے جس سے وہ پہلے واقف نہ ہو، اس سے آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ کامیابی سے خوف زدہ ہیں، ہم لوگ کامیاب ہونے سے خوف زدہ ہیں. اس وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ تو ہمیں کامیاب کر دے گا تو ہم خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مشکل بھی لگتا ہے. مشکل اس میں یہی ہے نا کہ ہم اس سے خوف زدہ ہیں. ہم وہ چیز اٹین کرنا چاہتے ہیں اگر، تو ہم لوگ اس راستے پہ نہ چل پڑتے. اگر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں ہسپتال میں اچھا علاج ہے اور ہم بیمار ہو تو ہم فوراً وہاں جاتے ہیں. ہم لوگ جو حقیقی طور پہ جو کامیابی ہے اس سے خوفزدہ ہو گئے اور ہم پیچھے ہٹ گئے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو پیٹرن دے کر گئے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے. یہ ہم کو اچھی طرح پتہ ہے، یہ بہت اچھے طریقے سے، لیکن ہم کامیاب نہیں ہونا چاہتے. ہم ڈرتے ہیں کامیابی سے. کامیابی سے ڈرتے ہیں. یہ کامیابی سے ڈرنا ہے کہ عجیب سی بات لگ رہی ہے. اب یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ مطلب یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پستی میں ہم لوگ گر چکے ہیں اتنا کہ اب ہم جب دیکھ رہے ہیں روشنی کی طرف تو ہم روشنی سے خوف زدہ ہیں. سہیل بھائی آپ کیا سمجھیں گے؟ مجھے تو مشکل لگ رہا ہے. ان کو دیجیے. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جتنی بھی یہاں پہ مسائل ہیں، جتنی بھی یہاں پہ جو انتشار اور بے چینی ہے، اس کی ایک جو مین ریزن ہے یہ کہ وہ علم اور تحقیق سے دوری اور تفکر سے دوری ہے. یعنی کہ جو عباسی دور کے بعد جو مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہی ہوا کہ جب تک وہ علم میں رہے، تحقیق میں رہے، مختلف چیزوں پر تجربات کرتے رہے، قرآنی تعلیمات کو فالو کرتے رہے، وہ کامیاب تھے. وہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے. جو طریقہ، جو فارمولہ انہوں نے حضور علیہ السلام نے سمجھایا تھا، بتایا تھا، وہ اس کا عمل پیرا رہے. اور جب ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور میں تب تک یہ ان لوگوں میں اس کی چیز کی داغ بل پڑ چکی تھی.
سفر کا بندی کی اور تمام چیزوں کی. اس وجہ سے ان کی جو قرآن میں ارشاد ہے کہ آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، اگر آپ آپس میں نااتفاق ہو جاؤ گے تو آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، آپ بے طاقت ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. تو اس کی مین ریزن یہی ہے کہ جب یہ لوگ فرقوں میں بڑھ گئے وہ ایک ایک کر کے سب کے سب زوال کا شکار ہوتے چلے گئے. اور آج یہ حالت ہے کہ ہم لوگ مسلسل زوال کا شکار ہیں. تو بھائی کا جو کہنا ہے کہ کامیابی سے ڈرنا یہی ہے کہ وہ اصل میں ہمارے ذہن میں کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. کامیابی ہمارے نزدیک صرف اسی چیز کا نام ہے کہ ہمارے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، 3-4 شادیاں کی ہوئی ہیں، بس یہ کامیابی ہے. اور جو حقیقی کامیابی ہے اس سے ہم لوگ بالکل بے بہرا ہیں. اس کے لیے تشریح طلب جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک صیغہ راز میں ہیں، وہ یا تو سامنے آنی نہیں دی جا رہی یا تو کچھ پا کے رکھا گیا ہے مصلحتاً. صحیح. اچھا اب ان کو دیجیے گا. جی خالد علی بیٹا آپ بتائیں ہم لوگ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے؟ ہاں سوچو بیٹا کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر ہم پہلے خود ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ساتھ والا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا تو یہ تو پھر اچھی بات ہے. زین آپ آگے بڑھائیں گے کنورسیشن کو اس مرحلے پر؟ تو ساتھ والا بھی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن ایک کو تو ٹھیک ہونا پڑے گا نا، تو وہ ایک بندہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ میں چاہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے، اب ان کے لیے میں ٹھیک ہو گیا، میں کیسے ہوا؟ آپ اگر قرآن پڑھیں گے، اگر ترجمے کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو سکون محسوس ہوگا. تو اس وجہ سے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے ساتھ والوں میں ٹھیک انشاءاللہ تعالی. اچھا گل ان کو دینے گل بیٹا آپ یہ بتائیں کہ ہم اچھا مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کر، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کر، اور نماز میں اگر ہم یوں پڑھ رہے ہوں کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو ہم اچھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ ہے یا اتحیات میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں تو ایسی نماز میرے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کہ تو پھر کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے ہمیں؟ ترجمے کے ساتھ. پہلے ترجمہ یاد کرنا پڑے گا. جی چلیں ویری گڈ. آپ ان کو دے دیجئے مطیبہ کو. جی مطیبہ آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ کی طرز فکر کو کیسے لا سکتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا ہے سنت وغیرہ لکھی ہوئی ان کے بارے میں، ان کی حدیث وغیرہ ان پر عمل کر کے نماز وغیرہ پڑھ کر اس کو سمجھنے سے، قرآن شریف کو سمجھنے سے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرنے سے. اچھا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ نماز جو ہے وہ برے کاموں سے روکتی ہے، پڑھا ہے آپ نے بھی؟ جی. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے نمازی ہیں وہ برے کاموں میں مبتلا ہیں، نماز کا ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ترجمے ان کو پتہ، ترجمے سے پڑھتے ہوں گے، ان کو ترجمہ آتا ہوگا تو آپ یہ کہتی ہیں کہ ترجمہ یاد کرنا پڑے گا نماز کا؟ جی. اس کے بغیر اگر خالی نماز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. صحیح، بہت شکریہ. اچھا آپ اینب کو دے دیں. اچھا اینب سے حسن بھائی میں چاہوں گا آپ سوال کریں ان سے، کوئی سوال بنائیں اور پوچھیں آج کے موضوع کے حساب سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد ادا کیے جائیں، پڑوسیوں کے حقوق کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، لیکن ہم دیکھتے ہیں عام زندگی کے اندر کہ ہم جو ہے نا اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ان مطلب ہدایات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ جیسے ہمارا دل جس طرف کرتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، ہمارا انٹرسٹ جس میں ہوتا ہے، تو ان باتوں میں کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے. تو اچھا تو اس کا مطلب ہے ہم جو ہے وہ منافق ہی ہوئے. ایک طرف ہم بول رہے ہیں کہ نا ہم جو ہے نا آپ کے ہر کو مانتے ہیں، اور جب پریکٹیکلی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم اپنی پسند کی چیز کرتے ہیں یہاں پہ.
بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا کسی سے کہ بھائی مسجد کی باتیں نا مسجد میں اچھی لگتی ہیں. جس نے بھی یہ سینٹینس کہا وہ یہی سمجھتا ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، جبکہ دین کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا بھی چلانا سکھاتا ہے اور آخرت کی بھی تیاری کراتا ہے. میں آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اس گفتگو کے اندر ہم نے ایک دوسرے کو بہت تحمل کے ساتھ سنا، بہت یکسوئی سے سنا، اور بہت سارے مختلف اینگل سے ہمارے پاس رائے آئیں، تو ہم سب کی نالج میں بہت اضافہ ہوا. اور مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کے اندر ایک غور و فکر کرنے کا ایک پیٹرن آپ کا بن رہا ہے. میرے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ غور و فکر کی طرف آئیں. مسلمان صرف ایسا نہ کریں کہ جو دیکھا ہے بس اس کو دیکھ کے بس آنکھ کو پٹی باندھ کے چلے جا رہے ہیں، بلکہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں. جیسے میں نے آپ کے سامنے بعض کوشچنز اٹھائے، آپ لوگوں نے شاید پہلے ہی نہیں سوچا ہو ان باتوں کے اوپر. آپ لوگ تو ماشاءاللہ اب تو آپ لوگ بڑے ہیں، آپ کے معاشرتی آبزرویشنز اب آپ کی آ رہی ہوں گی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ نماز حدیث شریف میں کہ جو نماز قائم کرتا ہے وہ اس کو نماز برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن میں نے تو یہ دیکھا کہ جو نمازی ہیں وہ زیادہ اس میں مبتلا ہیں، وہ بھی کسی سے وہ نہیں ہے. تو ایسا کیا ہے کہ ہماری نمازیں ہم کو نہیں بچا پا رہی؟ یہ ایک سوچنے کی چیز ہے، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا. آج ہم نے ان موضوعات پہ سوچا ہے، جس کا خلاصہ اگر میں پیش کروں آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی طور پہ سچا ہونا پڑے گا. ہمارا ان سے ریلیشن شپ سچائی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، خلوص کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تبھی ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، ورنہ ہم بھی صرف ظاہری فالو کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو بھی ہم عمل کریں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے پروردگار، آپ کو لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے محفل میلاد سجائی. یا رب کریم، جب آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیجیے. یا رب کریم، اس کا اجر و ثواب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ہماری طرف سے تحفتاً پیش فرما دیجیے. اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء کرام کو، اور جملہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش فرما دیجیے. بالخصوص امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو پیش فرما دیجیے. یا رب کریم، حاضرین محفل دور دور سے تشریف لے کر آئے ہیں، پروردگار ان کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائیے. یا رب کریم، انہیں دونوں جہاں میں سخر اور کامیاب فرمائیے. یا رب کریم، حاضرین محفل اپنی اپنی نمازوں میں جو دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار وہ دعائیں اگر ان کے حق میں بہتر ہو تو انہیں قبول فرما لیجیے.